الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. میرے بھائیو، دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ اس وقت ملک کے جو حالات ہیں وہ کشیدہ چل رہے ہیں. یعنی ملک اس وقت پرامن نہیں ہے، بلکہ ہر وقت خطرات کے بادل منڈلا رہے ہیں. اور جیسے کہ پڑوسی ملک کی جانب سے دھمکی بھی دے دی گئی ہے اور اس بات کا اعلان بھی کسی حد درجے کے اندر کر دیا گیا ہے کہ کسی بھی وقت جو ہے وہ پاکستان کے اوپر جو ہے وہ اپنے ناپاک عزائم لے کر آ سکتے ہیں. بہرحال اس موقع پر اور ان حالات کے اندر قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر کچھ باتیں ہیں کہ جو ہمیں اپنانی ہیں. یعنی اس موقع پر ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، ایک مسلمان کا کیا طریقہ ہونا چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب کبھی جنگ کے واقعات پیش آئے، جہاد کے واقعات، جنگ تو ان کے لیے ہے، وہ اس کو جنگ کا نام دیں گے، لیکن ہمارے ہاں تو یہ جہاد کہلائے گا. اور جہاد کے فضائل قرآن و حدیث کے اندر بہت زیادہ ہیں. تقریباً 400 سے زیادہ آیتیں جہاد کے بارے میں قرآن کے اندر. سورہ انفال دیکھ لیں، سورہ توبہ دیکھ لیں، جگہ جگہ جہاد کی آیتیں، جہاد کے احکامات، جہاد کے مسائل. غزوہ بدر، غزوہ خندق، غزوہ احزاب، سورہ احزاب دیکھ لیں تو 400 سے زیادہ آیتیں جہاد سے متعلق نازل ہوئی ہیں صراحتاً. اور اسی طریقے سے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8.5 سالوں میں 27 مرتبہ خود لشکر کی قیادت فرمائی. خود 27 مرتبہ 8.5 سالوں میں، اور 56 لشکر بھیجے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک نہیں ہوئے، لیکن 56 لشکروں کو بھیجا، جہاد کے لیے، جنگوں کے لیے بھیجا. تو 8-10 سالوں کے اندر گویا 83 یعنی ایسے معرکے پیش آئے، ایسی جہاد کی یعنی کہ کوششیں ہوئیں، جہاد کے واقعات پیش آئے 83 کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا. بہرحال قرآن و حدیث سے اس عبادت کے بڑے فضائل بھی ہیں، جہاد کی بڑی فضیلت بھی ہے کہ جو اس راستے کے اندر جان دے دیتا ہے تو اسے شہید کا مرتبہ عطا کیا گیا. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جو اللہ کے راستے کے اندر قتل کر دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں، انہیں مردہ بھی نہ کہو. قرآن نے انہیں مردہ کہنے سے بھی منع کیا. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اور ان کو اپنے رب کے ہاں رزق بھی دیا جاتا ہے. فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، اور وہ جو اللہ نے ان کو فضل عطا کیا ہے اس پہ خوش بھی ہوتے ہیں، اس پہ خوش بھی ہوتے ہیں. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے: لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ.
میں اس بات کی تمنا کرتا ہوں کہ اللہ کے راستے کے اندر شہید کیا جاؤ، پھر زندہ کیا جاؤ، پھر شہید کیا جاؤ، پھر زندہ کیا جاؤ۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی آپ کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجئے، کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجئے۔ اور اسی طریقے سے یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ ان حالات کے اندر جو حالات ابھی چل رہے ہیں، ممکن ہے کہ ایک دو دن میں کچھ بہتری محسوس ہوئی ہے اور کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ واقع ہونے کو نہیں ہے، یعنی لیکن اگر ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ ہو تو سکتا ہے نا، ایسا تو نہیں ہے کہ نہیں ہے، نہیں کہ ہوگا، کبھی بھی ہو سکتا ہے، ماضی میں بھی ہوا ہے اور آئندہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس موقع پر ہمارا جو طرز عمل رہا، یعنی قوم کا طرز عمل جو دیکھا گیا اس موقع پر سوشل میڈیا میں اب تک، وہ انتہائی خراب رہا، یعنی قوم کا طرز عمل اور ایٹیٹیوڈ جسے کہا جائے وہ انتہائی برا رہا، کہ لوگ جنگ کی تمنا کر رہے ہیں کہ جنگ ہو کیوں نہیں رہی، یعنی لوگ اس بات پہ خوشی منا رہے ہیں کہ بھائی جنگ ہونی چاہیے، اور جنگ کیوں نہیں ہو رہی ہے، اور پھر اس کے اوپر میمز بن رہی ہیں، تبصرے ہو رہے ہیں، مزاحیہ جو ہے وہ کمنٹس پاس کیے جا رہے ہیں، اور وہ ہے کہ قوم کا ایٹیٹیوڈ دیکھا جائے تو اس موقع پر انتہائی خراب ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، یا ایھا الناس لا تتمنوا لقاء العدو، اے لوگوں دشمن سے مڈبھیر کی تمنا نہ کرو، دشمن سے جنگ لڑنے کی تمنا نہ کرو، کہ دشمن جو ہے وہ کیا ہے اس سے ملنے کی تمنا نہ کرو، وَسَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ، اللہ سے عافیت مانگا کرو، اللہ سے عافیت مانگا کرو۔ ہاں فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوهُمْ، ہاں اگر وہ تمہارے مد مقابل آ جائیں تو پھر ثابت قدمی دکھانی ہے، پھر پیچھے نہیں ہٹنا ہے، فَاصْبِرُوهُمْ، پھر ثابت قدمی دکھاؤ۔ اور فرمایا وَاعْلَمُوا، جان لو، أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، کہ جنت جو ہے وہ تلواروں کی چھاؤں کے سائے تلے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیے اس روایت سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ خود سے جنگ کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، خود سے جنگ کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، اور اس وقت پاکستان کا موقف یہی ہے کہ ہم خود سے پہل نہیں کریں گے، یعنی اقدامی جہاد جسے کہا جاتا ہے، اقدامی طور پہ وار کرنا، ہم اس پر پہل نہیں کریں گے، اور یہ پاکستان کا بالکل درست فیصلہ ہے۔ پاکستان کی گورنمنٹ، حکومت کہہ لیں یا پاکستان کی جو فوج ہے، اس کا بالکل درست فیصلہ ہے کہ ہم خود سے کیا ہے، یعنی کہ قدم نہیں بڑھائیں گے، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی ہے کہ تمنا نہیں کرو جنگ کی، جنگ کی تمنا نہیں کرو، کیونکہ جنگ جب ہوتی ہے تو جنگ کے نتیجے کے اندر نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے، خون بہتا ہے، لوگ بھوک اور افلاس کا شکار ہوتے ہیں، اور ہمارا ملک معاشی لحاظ سے ویسے ہی کیا ہے، نچلی سطح پر ہے۔ اگر جنگ ہو جاتی ہے، خدا نخواستہ کل کو ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، تو پھر ہماری معیشت جو تھوڑی بہت سنبھلتی بھی ہے، اٹھتی بھی ہے، تو وہ بہت گر جائے گی، اور پھر جب کسی ملک پہ جنگ ہوتی ہے تو جنگ ہونے کے بعد اس کے جو نتائج، اور اس ملک کو دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آنے میں بہت وقت لگتا ہے، صدیاں لگتی ہیں۔ جو لوگ جنگ کی تمنا کر رہے ہیں، ذرا وہ وہاں فلسطین میں ایک دن گزار کے آ جائیں، فلسطین میں ایک دن گزار کے آ جائیں کہ ان کے کیا حالات ہیں۔ وہ تو ان کا ایک جذبہ ایمانی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ایمانی جذبہ دیا ہے کہ وہ اپنی جان قربان کرنے سے کتراتے نہیں ہیں، ان کی زندگی اسی میں گزری ہے، صدیاں بیت گئی ہیں، اور فلسطین کا معرکہ چل رہا ہے، یہودی مسلسل ظلم کیے جا رہے ہیں، ان کی تو بچپن سے لے کے جوانی تک اسی ظلم و ستم کے اندر گزر رہی ہے۔ لیکن ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کبھی یہ چیزیں دیکھی نہیں ہیں، ہم نے دیکھی ہیں تو ٹی وی پہ دیکھ لی ہیں، ہم نے دیکھ لی ہیں تو کبھی خبروں کے اندر، اخباروں میں دیکھ لی ہیں، لیکن خود ان چیزوں کا، ان حالات کا سامنا ہم سے نہیں ہوگا، ہم نے نہیں کیا کبھی، ان حالات کا سامنا ہم نے کبھی نہیں کیا۔ تو لوگ اس کے اوپر مذاق بنا رہے ہیں، جنگ کو مذاق سمجھ رہے ہیں، حالانکہ جنگ کوئی مذاق نہیں ہے۔ جنگ میں کیا ہوتا ہے، خون بہتا ہے، افلاس ہوتا ہے، بھوک کے رولے چڑھ جاتے ہیں، اور پھر قتل و غارت گیری عام ہوتی ہے، ہر آدمی جو ہے اس کی جان محفوظ نہیں ہوتی،
کچھ بھی یعنی کہ قانون کے تحت نہیں ہوتا، سارے معاہدے ایک طرف رکھ دیے جاتے ہیں اور نقصان ہوتا ہے جنگ کے نتیجے کے اندر۔ لیکن یہ والی بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر دشمن حملہ کرے، دشمن اگر اپنے ناپاک عزائم لے کر حملہ کرنے کی کوشش کرے، تو ایسا نہیں کہ ہم نے بھی کیا کرنا ہے، ہم نے وہاں سے پیٹ پھیر کے بھاگنی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر کو روانہ کیا کرتے تھے نا، تو دو باتوں کی تاکید کیا کرتے تھے۔ ایک بات تو یہ کہ کسی امیر کی اطاعت کرنا، امیر تمہیں جو حکم دے تم نے اس کی بات ماننی ہے۔ اب اگر جنگ ہو جاتی ہے اور امیر یعنی گورنمنٹ، حکومت، فوج جو بھی ہے بڑی، وہ ہمیں جو حکم کرے گی ہمیں اس کی بات ماننی ہوگی۔ یعنی ایک تو امیر کی اطاعت کرنا، اور دوسرے یہ کہ پیٹ پھیر کر نہ بھاگنا، پیٹ پھیر کر نہ بھاگنا۔ یعنی تعلیم یہ ہے کہ جب جنگ ہو جائے فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوهُمْ، تو پھر ثابت قدمی دکھاؤ۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، ہاں جب دشمن سے لڑائی شروع ہو جائے، دشمن مد مقابل آ جائے، تو اب ان کی گردنیں اڑا دو، اب ان کی گردنیں اڑا دو۔ اور یاد رکھیے اس موقع پر کہ قوم اس میں بھی بڑی وہ ہے، یعنی اس میں بڑی خوش فہمی جسے کہا جائے یا کیا، یعنی اعتماد کہا جائے یا کیا، اپنے اسلحوں پر ہمیں بڑا اعتماد ہے، اپنے میزائل پر یا اپنے نیوکلیئر ہونے پر ہمیں بڑا اعتماد ہے کہ ہم ایٹمی طاقت ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے پاس اتنے طیارے ہیں اور یہ چیزیں۔ یعنی قوم کا سارا اعتماد اس طرف چلا گیا، اللہ سے یقین کیا کہاں گیا، اللہ پر اعتماد، اللہ سے یقین۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تمہارے اوپر غلبہ نہیں حاصل کر سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اگر اللہ تمہیں رسوا کرے تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے اس کے بعد، کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو تو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، مومنوں کو تو۔ یعنی تعلیم یہ دی جا رہی ہے کہ اپنے اسلحے پر، اپنے ایٹمی طاقت ہونے پر اور اپنی جو ہے فوج پر، اپنی جو ان چیزوں پر اعتماد نہیں بلکہ اللہ پر یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں گے، اور اللہ کی مدد جب آئے گی تو کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا، چاہے دنیا کے سارے کافر ملک مل کر اس ملک کے مملکت خداداد کو تباہ کرنے کی کوشش کریں، خدا نخواستہ ختم کرنے کی کوشش کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر ہم فتح نہیں حاصل کر سکتے۔ تعلیم دی جا رہی ہے کہ دیکھو کہ جیسے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا نا سورہ توبہ کے اندر، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ، کہ دیکھو قوت یعنی قوت، طاقت کو جمع کرو، طاقت جنگ کے لیے، جہاد کے لیے تمہارے پاس اسلحہ ہونا چاہیے، تمہارے پاس اپنے اپنے وقت کے لحاظ سے جو ہے وہ ہونی چاہیے، جہاد میں لڑنے کے لیے چیزیں ہونی چاہیے، قوت کو جمع کرو۔ اور وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اس زمانے کے اعتبار سے بتایا کہ گھوڑے وغیرہ یہ چیزیں بھی تمہارے پاس ہونی چاہیے، تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، جس کے ذریعے سے تم کیا کرو، دشمنوں میں ہیبت ڈالو، اللہ کے دشمنوں میں، وَعَدُوَّكُمْ، اور اپنے دشمنوں میں ہیبت پیدا کر سکو، وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ، اور کوئی اور دشمن آئے گا کل کو تو ان پر بھی ہیبت پیدا ہو سکے۔ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ، تم ان کو نہیں جانتے ہو لیکن اللہ ان کو جانتا ہے، اللہ کیا ان کو جانتا ہے۔ تو اس آیت میں یہ تعلیم دی گئی کہ بھائی ہمیں اسباب کے درجے کے اندر ساری چیزوں کو تو اختیار کرنا ہے، یعنی ایٹمی چیزیں جو بھی ہیں، وسائل وغیرہ، اس طریقے سے تو بھرپور طریقے سے تیاری کرنی ہے، لیکن بھروسہ اللہ پہ رکھنا ہے، لیکن بھروسہ اللہ پہ رکھنا ہے۔ قوم کا طرز عمل الٹ ہے، قوم کا طرز عمل ظاہری اسباب کی طرف چلا گیا ہے، پوری کی پوری توجہ کہ ہمیں ہمارا طیارہ بچا دے گا، ہمیں ہمارا میزائل بچا دے گا، ہمیں ہمارا جو ہے وہ ایٹم نیوکلیئر ہونا ہمیں بچا دے گا، ان چیزوں کی طرف قوم کی توجہ چلی گئی ہے۔ حالانکہ قرآن کی یہ آیت واضح طور پہ بتا رہی ہے وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اگر اللہ کی مدد نہیں آئے گی نا، اگر اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوگی تو ہمارا نیوکلیئر ہونا، ہمارا میزائل سے بھرپور ہونا، ہمارا ایٹمی طاقت ہونا ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے شامل حال نہیں ہوگی۔ تو یہ کیا ہے
طرز عمل ہونا چاہیے۔ اور یہ جو جنگ کی باتیں چل رہی ہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کب ہوتی ہے یا ہوگی یا نہیں ہوگی۔ بہرحال غزوہ ہند، اسے غزوہ ہند بھی کیا ہے کہا جاتا ہے۔ حدیث میں اس کے بڑے فضائل ہیں، حدیث میں 4 حدیثیں ملتی ہیں اس حوالے سے۔ ان میں سے ایک حدیث یہ ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیح حدیث ہے، سنن نسائی کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصابتان من امتی احرزهم اللہ من النار، میری امت میں 2 جماعتیں ایسی ہیں کہ ان کو اللہ جنت سے کیا ہے، ان کو اللہ جہنم سے بچائے گا، ان کو اللہ جہنم سے بچائے گا، یعنی جنت میں ان کو داخل کرے گا۔ ایک فرمایا اصابت تغزو الہند، ایک وہ جماعت ہے جو ہند سے لڑے گی، جو ہند سے لڑے گی۔ اور فرمایا اصابت تکون عیسی ابن مریم علیہ السلام، اور ایک جماعت وہ ہوگی جو کل قیامت کے قریب قریب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگی۔ تو اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ جو معرکہ ہے غزوہ ہند جسے کہا جاتا ہے، اور غزوہ ہند کے بارے میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہندوستان کے ساتھ جتنی بھی جنگیں ہو رہی ہیں نا، جتنی بھی جنگیں ہیں، پہلے بھی ہوئی ہیں 65 کی، 71 کی، اور اس طرح اور بھی 2019 میں جو معمولی سی ہوئی جھڑپ 2016 میں ہوئی ہے، اب 2025 میں بھی کچھ ہونے کو ہے۔ تو بہرحال یہ سب غزوہ ہند کے اندر آئے گا، اور غزوہ ہند جو اس میں شریک ہوتا ہے اس کے لیے بشارت ہے، یعنی جو بھی اس میں کیا ہوگا شریک ہوگا، شرکت کرے گا، اس کے لیے کیا ہے بشارت ہے۔ اور ایک روایت میں تو فرمایا گیا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اسے سید الشہداء، یعنی افضل ترین شہداء میں سب سے افضل ترین شہید قرار دیا گیا کہ جو اس معرکے کے اندر شہید ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیے مومن جو ہے نا وہ ڈرتا نہیں ہے، گھبراتا نہیں ہے، یعنی ہمارا پورا بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہونا چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو پاک فوج عطا کی ہے، فوج کے ہمیں ایسے جوان عطا فرمائے ہیں کہ ہم خود تو نرم نرم بستروں پر آرام کی نیند سو رہے ہیں، لیکن وہ ہماری سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، وہ ہماری سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اس موقع پر یہ بات بھی آ رہی ہے، کچھ لوگ جو ہے وہ اپنی سیاست کے پیش نظر یا اور کسی بات کے پیش نظر یا کسی اور مقاصد کے پیش نظر اس وقت ملک کے ساتھ، فوج کے ساتھ کھڑے نہیں ہو رہے اور مختلف قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ وقت تو ایسا ہے کہ اس موقع پر ہمیں ان قوم کے سپوتوں کی پوری مدد کرنی چاہیے اور ان کو حوصلہ دینا چاہیے اور ان کو آگے بڑھنے کے لیے ان کو ہمت دینی چاہیے، کیونکہ یہی مجاہدین ہے، یہی کیا ہے ان سے لڑیں گے۔ ہم نے نہ کبھی بندوق سنبھالی ہے اور نہ ہم نے اس کے لیے کوئی تیاری کر رکھی ہے، یہ تو ہماری فوج ہے جو کیا ہے ہماری سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے، ہمارے ملک کی کیا حفاظت میں لگی ہوئی ہے۔ تو اسی لیے بہت بڑی بات ہے، نظریات سے اختلاف ہو سکتا ہے یا کسی اور چیز سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت پورا ملک، اگرچہ اکثری اعتبار سے ہم سب متحد ہی ہیں، ہم سب متحد ہیں اور ایک پلیٹ فارم پر ہی کھڑے ہوئے ہیں کہ کل کو کچھ ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنی فوج کا بھرپور طریقے سے کیا کریں گے، ساتھ دیں گے، کیونکہ وہی ہماری سرحدوں کی اسباب کے درجے کے اندر حفاظت کرنے والی ہے۔ تو اس موقع پر جو لوگ غلط طرز عمل اپنا رہے ہیں، یعنی جو لوگ اس موقع پر قوم کے ان سپوتوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں یا اور ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جس سے قوم میں انتشار پیدا ہو، تو وہ بالکل غلط کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو شرم آنی چاہیے، یعنی ایسے لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ اس موقع پر جبکہ ملک جو ہے وہ کیا ہے، ملک کے اوپر حالات اتنے بدترین ہیں اور ہم ان چیزوں میں، ہم اپنی سیاست چمکانے میں یا ان چیزوں کے اندر جو وہ انتشار پھیلانے کے اندر لگے ہوئے ہیں، تو گویا کہ ہم اپنے ملک کے ساتھ وفاداری نہیں کر رہے، یعنی ملک کے ساتھ محبت کا اظہار نہیں کر رہے۔ اپنے وطن سے کس کو محبت نہیں ہوتی ہے؟ تو یاد رکھیے یہ کچھ چیزیں ہیں جو سمجھنے کی ہے۔ ایک تو یہ کہ جنگ کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، لیکن جنگ ہو جائے تو اس موقع پر ثابت قدمی دکھانی چاہیے اور پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اور اس موقع پر جیسے میں نے کہا کہ مذاق کی باتیں نہیں ہونی چاہیے، یعنی جنگ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، جنگ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے شامل حال نہیں ہوگی تو ہم بھی جو ماضی کے اندر قوموں کے ساتھ جنگوں کی صورت میں حالات پیش آئے وہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ذرا فلسطین میں ایک دن گزار کے آ جائیں یا یوکرین میں جو کچھ ہوا وہاں ذرا ایک دن گزار کے آ جائیں کہ وہاں کیا حالات چل رہے ہیں۔ تو جنگ کی صورت کے اندر حالات خراب ہو جاتے ہیں،
اور جنگ جب ہو جائے تو پھر تعلیم یہ دی جا رہی ہے کہ ہاں اب ثابت قدمی دکھاؤ، اب امیر کی اطاعت کرو، امیر کی طرف سے جو حکم آ جائے، کیونکہ شہادت تو مومن کا کیا مقصد ہے نا، شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن. کسی شاعر نے کہا ہے نا خود کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. مومن کے پیش نظر تو شہادت، اگر شہید ہو جائیں گے جنگ کی صورت کے اندر تو بھی کیا ہے، کامیاب ہے، جنت ہے. اور اگر شہید نہیں ہوئے، فتح یاب ہو گئے، تو بھی غازی بن کے آئیں گے، تو بھی کیا ہے، غازی رہیں گے. تو مومن کا معاملہ تو عجیب ہے، یعنی ہر صورت کے اندر کامیابی ہی کامیابی ہے، ہر صورت کے اندر کامیابی ہی کامیابی ہے. تو اس موقع پر کچھ چیزیں ہیں جو سمجھنے، کسی طریقے سے دعاؤں کا اہتمام ہو، دعاؤں کا اپنے ملک کی سالمیت کے لیے. ہر تھوڑے سالوں کے بعد کچھ نہ کچھ شوشے اٹھ جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ افراتفری پھیلائی جاتی ہے، کچھ نہ کچھ ایسے ہتھ کنڈے اپنائے جاتے ہیں کہ جس سے قوم کی نگاہیں اصل مقصد سے ہٹ کر اس جانب آ جائیں. اس میں یہ والی بات بھی ذہن میں آ رہی ہے اور سامنے بھی آ رہی ہے کہ ممکن ہے کہ یہ اسرائیل سے توجہ ہٹانے کی طرف بھی ہو، یہ اسرائیل سے توجہ ہٹانے کی طرف بھی کیا جا رہا ہو کہ کچھ دنوں تک تھوڑا سا ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں اور ایسے معاملات پیدا کر دیے جائیں. کیونکہ پاکستان میں اسرائیل کی جس قدر مذمت ہوئی ہے، جس قدر مذمت ہوئی ہے، یہاں کے لوگوں نے اور یہاں کی جو کیا نام ہے گورنمنٹ کی طرف سے بھی مذمت آئی ہے، اور اسی طریقے سے بائیکاٹ کے حوالے سے جو مہم چلی ہے بھرپور طریقے سے آخر دم تک چلتی رہی اور یہ سلسلہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. تو اتنی کسی اور دنیا کے ملک میں میرے علم کے مطابق نہیں ہوگی، اور دنیا کے کسی ملک کے اندر اتنی زیادہ مذمت جتنی پاکستان میں ہو رہی ہے اتنی زیادہ کسی اور ملک کے اندر نہیں ہوئی ہے. اور پھر پاکستان کا جو ملک ہے یہ کلمے کی بنیاد پہ بنا ہے، یہ کلمے کی بنیاد پر بنا ہے، مملکت خودآزاد اسے کہا جاتا ہے. تو اپنے ملک کے لیے اپنی دعاؤں کا حصہ بنائے اپنے ملک کو کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کی کیا ہے حفاظت فرمائے، اور ہر قسم کے شریروں کے شر سے جو ہے اس ملک کی کیا حفاظت فرمائے. اور کل کلا کو اگر دشمن کچھ حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کچھ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں فتح عطا فرمائے. تو یہ قوم یہ وقت اس موقع پر یہ کرنے کا ہے، مذاق اڑانے کا، جنگ کی تمنا کرنے کا، میمز بنانے کا، سوشل میڈیا پر تبصرے کرنے کا، یہ وقت ان چیزوں کا نہیں ہے. ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر یہی تعلیم ملتی ہے. دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بات جو بات کہی گئی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.